السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اسٹڈی اسلام میں ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آپ ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں، لوگوں کو سننے کی ترغیب دلا رہے ہیں، اس لیے ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ نیکی کی باتیں سننا بھی عبادت ہے، نیکی کی باتیں پھیلانا بھی عبادت ہے۔ اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ دین کی باتیں لوگوں کو بتاتے رہیں، تاکہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ ہماری ان چیزوں کو اگر قبول کرے گا اللہ تعالی تو ہم کو بھی نجات مل جائے گی جہنم سے۔ اس لیے ہم لوگوں نے اسٹڈی اسلام میں آپ سب کو دینی پروگرام کرنے کے لیے جو ہے موقع نکالا اور آپ کو مسلسل سناتے جا رہے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے آؤ جنت کی سیر کریں، آؤ جنت کی سیر کریں۔ جنت کے متعلق بہت ساری باتیں ماشاءاللہ ہم کو معلوم ہوئی۔ اب جنت کی مٹی کیسے ہوگی یہ بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کا گارا کیسے ہوگا، جیسے بالو سیمنٹ ملاتے ہیں نا ویسا۔ جنت میں جو کنکر پتھر ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، اور جنت میں جو محل کہیں گے وہ کیسے ہوں گے۔ بہت ساری باتیں ہم کو معلوم کرنی ہے آج کے اس درس میں۔ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول، ایسے دو تین صحابی بولے، جب ہم آپ کے پاس رہتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے لوگ نہیں آخرت کے لوگ ہیں۔ کیا بھی نہیں، صرف آپ کی بات سنتے رہتے، جنت جہنم کو سوچتے رہتے۔ آپ سے نکل کر گئے، گھر کو گئے تو دنیا کے لوگ بن جاتے، آخرت کے لوگ تھے، آپ کی مجلس سے اٹھ کر جانے کے بعد دنیاوی لوگ بن جاتے۔ کیا کرتے، عورتوں سے ملتے، بوسہ دیتے، بچوں سے ملتے، ان کو بوسہ دیتے۔ ایسا ہو جاتا اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجی میرے پاس جیسے رہتے ویسے ہی 24 گھنٹے رہے تو پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ مطلب کیا، صرف عبادت 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 رہی تو اس کے لیے فرشتے ہیں نا۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا عبادت کے واسطے بھی، بندوں کے حق ادا کرنے کے واسطے بھی۔ بچوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، سب حق ہے نا۔ اس لیے تم کو افسوس کرنے کی، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے اور تم بھی اپنے لیے دعا کرو۔ فرشتے تمہارے گھروں کو آئیں گے نا، ایسے ہی رات ہو آ کر تم سے مصافحہ کریں نا۔ کہا یا اللہ کے رسول ذرا جنت کے متعلق کچھ بولیے نا، جنت کے تعلق کے ذرا ہم کو بولیے، وہ کیسے وہاں بلڈنگ رہے گی۔ کہا اللہ کے رسول نے، سونے کی ایک اینٹ رہے گی جی، چاندی کی ایک اینٹ رہے گی، ان کو جو گارا دیا جائے گا دونوں کو جوڑنے کے لیے وہ مشک ہوگا، مشک۔ اور وہاں جو کنکریاں ہوں گی نا جنت میں وہ ہیرے جواہر ہوں گے، اور جو مٹی ہوگی وہاں وہ زعفران کی ہوگی، جو جندن پہ چلے جائے گا، نعمتوں سے نوازا جائے گا، کبھی کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوگی، ہمیشہ اس میں رہے گا، موت نہیں آئے گی جی۔ جو کپڑے جنتی کو ملتے ہیں وہ جنت اتنے خوبصورت رہیں گے، وہ کپڑے پرانے بھی نہیں ہوں گے، پھٹیں گے بھی نہیں۔ اور جتنے لوگ جنت میں جائیں گے سب جوانی کی زندگی رہے گی ان کی، سب کے سب ایسے ہی رہیں گے۔ اور اس کی عمر بھی آتی ہے حدیث میں، سب 30 سال کے ہوں گے، جو چھوٹے مرے وہ بھی، جو بڑے مرے وہ بھی، سب 30 سال کے نوجوان بن کے جنت کو جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ایک
انصاف پسند بادشاہ عمر ابن عبدالعزیز تھے، عمر ابن خطاب تھے، ابو بکر صدیق تھے، یہ سب خلیفہ بنے، انصاف کے ساتھ حکومت کیے۔ دوسرا روزے دار، اس کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے افطاری کرنے تک۔ یہاں دو باتیں، ایک تو روزے دار کی دعا، اور دوسری یہ حدیث میں آیا کہ روزہ افطار کرتے وقت جو دعا کی جاتی، لیکن وہ حدیث ذرا کمزور ہے، ضعیف ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ روزے دار کی دعا یہاں تک کہ وہ روزہ کھول دے، اور مظلوم کی دعا، وہ بددعا اگر کرے گا سیدھا عرش کو پہنچے گی، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے، اور اللہ کہتا اچھا تجھ پر ظلم ہوا، میں ضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ کہ کچھ دن کے بعد ہی جب بھی ہوگا میں ضرور تیری مدد کروں گا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ اب یہاں دیکھیے کتنی چیزیں اللہ کے رسول نے بتا دیں جنت کے تعلق سے۔ آپ سوچ بھی سکتے ہیں کیا کہ ایسے بھی کچھ ہوگا، ایسا بھی کوئی محل ہوگا، سونے کی ایک اینٹ، چاندی کی ایک اینٹ، سبحان اللہ، ایسے معلوم ہوتا ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کو لے جایا گیا، ایک محل میں مجھے داخل کیا گیا، کتنی بڑی موتی کا محل تھا، وہ بہت بڑی موتی کا محل تھا، وہ مٹی اس کی مشک کی تھی، لیکن اللہ کے رسول کو مٹی لگی نہیں، اگر آ جاتے لگا کر ساری دنیا میں اس کی خوشبو ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائیں، اللہ نے بتایا تو آپ نے لوگوں کو بتایا، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بتائے، سب ایسا ہوا۔ ایک حدیث میں آیا کہ اس کے جو پلاسٹر جو کہتے ہیں نا، وہ ایک حدیث میں آیا زعفران کا، ایک حدیث میں آیا مشک کا۔ معلوم ہوتا کہ زعفران اور مشک دونوں ملا کے اس کو جو ہے سیمنٹ بناتے ہیں، بالو سیمنٹ جیسے ملاتے ہیں، ویسے ہی زعفران بھی اور مشک بھی ملا کے پانی ڈالے تو دونوں ایک ہو گیا۔ یہ خوشبو بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جنت میں کتنی خوشبو ہوگی، سبحان اللہ، اللہ کی کتنی مہربانیاں ہیں، کسی کو جنت مل گئی تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے۔ اس کے باوجود جنت کی خواہش نہیں پیدا ہوتی دلوں میں، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ سے جنت نہیں مانگتے ہیں تو افسوس کی بات ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ حرام کمائی کمانے والا جنت کو نہیں جائے گا، پھر بھی روزانہ حرام کمائی کماتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا جنت کو نہیں جائے گا، پھر بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ دھوکہ دینے والا جنت کو نہیں جائے گا، پھر بھی دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ ایسی کتنی، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، یہ سب جنت کو نہیں جائیں گے، پھر بھی یہ سب کام کرتے رہتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے جنت کی خواہش ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ بہرحال اس سے پہلے بھی ایک حدیث میں نے سنائی تھی کہ جنت میں رہنے والے جو لوگ ہیں، مرد لوگ، ان کو خواہش ہوگی بھئی ذرا جا کر باہر دیکھیں گے، بازار لگا ہے، جیسے کہ عام طور پر مینا بازار لگتا ہے نا، ویسا بازار لگائے، جا کے کچھ دیکھ کر آئیں گے جی۔ گئے، جا کر دیکھ کر آئے تو ہوا چلی، جب یہ لوگ بازار میں تھے، وہ مشک اڑ کر ان کے جسم میں سب لگ گئی۔ گھر کو گئے تو ان کی بیوی نے، حور نے کہا جب تم یہاں سے گئے تو بہت خوشبودار تھے، بہت خوبصورت تھے، اب آئیں تو اور زیادہ خوشبو تمہارے پاس ہے، اور زیادہ تمہارے اندر وہ تمہاری خوبصورتی بڑھ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کتنی حدیثیں اللہ کے رسول نے ہم کو بتائی ہیں۔ جنت کی خواہش ہونی چاہیے نا ہمارے دلوں کے اندر۔ جنت میں چاند بھی نہیں، سورج بھی نہیں، نا ان دونوں کو ختم کر دیا جائے گا نا۔ اب اس کے متعلق روشنی اور سفیدی کا کیا حال ہوگا جنت میں؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صاحب جنت میں نہ سورج ہے نہ چاند ہے،
لیکن چاند کے جیسے گورے لوگ جائیں گے نا جنت میں، تو پھر روشنی کہاں سے آئے گی؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو چاندی کی اینٹیں ہیں، سونے کی اینٹیں ہیں، اس کے علاوہ ان کی خوبصورتیاں ہیں، ان کے سب جو ہے وہ چمک ہے، یہ سب ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے جا کر پوچھا، وہ بوڑھے ہو گئے تھے، آنکھ ان کو نظر نہیں آتی تھی، پوچھا کہ ابن عباس جنت میں روشنی کیسے آئے گی؟ انہوں نے کہا سفید سفید جو ہیرے ہوں گے، موتیاں ہوں گی، اس سے چمکتی رہے گی جنت۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے ٹھنڈک روشنی رہتی ہے نا، طلوع ہونے کے بعد تو گرمی بھی ہو جاتی۔ سمجھانے کے لیے بولے سورج طلوع ہوتے وقت کتنا اجالا رہتا ہے جی، جنت میں اتنا اجالا رہے گا، لیکن جنت میں گرمی بھی نہیں، ایک دم سردی بھی نہیں جس سے تکلیف ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے اندر روشنی ہوگی، ایسی روشنی کہ جو ہمارے لیے خوشگوار ہو، اس کو دیکھ کر ہم لوگ خوش ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا، جنت کو جانے کے لیے کون کون تیار ہیں جی؟ جنت کو جانے کے لیے کون کون کوشش کریں گے، کون کون تیار ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم سب لوگ جنت کو جانے کے لیے تیار ہیں اللہ کے رسول۔ اچھا سنو، جنت میں کسی طرح کا خوف ڈر خطرہ نہیں ہے۔ کعبے کے رب کی قسم، جنت میں روشنی ہوگی جو چمک رہی ہوگی، جنت میں ایسی خوشبو ہوگی جو مہکتی ہوگی، جنت میں ایسے محل ہوں گے جو بڑے اونچے اونچے ہوں گے، جنت میں ایسی نہر ہوگی جو مسلسل بہتے ہوگی، جنت میں ایسے پھل ہوں گے جو پک کر ایک دم تیار ہیں، اور جنت میں ایسی حور ملے گی جو بہت خوبصورت ہوگی اور بہت زیادہ رونق والی ہوگی، اور جنت میں اللہ تعالیٰ کتنے جوڑے دے گا۔ بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں نا، صبح سے شام تک 3 جوڑے بدلتے، خاص کر گرمی کے دنوں میں۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے لوگ ہیں، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ بہت سارے مالدار لوگ ایسے ہوتے ہیں، صاحب 2-3 جوڑے بدلتے، ایسے پتلے رہتے وہ کاٹن کے۔ میں حیران ہو گیا، ایک مرتبہ بمبئی گیا تھا تو ایک کاٹن کی دکان میں ایسے جا کے پوچھے، پتلا کپڑا، ایک دم بہترین کپڑا، مجھے بہت پسند آیا۔ میں نے پوچھا اس کے میٹر کا کیا میٹر بھاؤ ہے؟ کہا 2400 روپیہ 1 میٹر۔ ہاں 1 میٹر جی۔ کہا کتنے دھوپ آئے گا یہ؟ کہا کہ 2 دھوپ آ سکتا، تیسرے دھوپ میں پھٹ جائے گا۔ یعنی اتنا باریک، اتنا وہ سمجھے کہ سفید، ایسا پہنتے وہ لوگ، صبح سے شام تک 2-3 مرتبہ جوڑے بدلتے۔ اور وہاں قیامت اس میں جنت میں کتنے جوڑے دے گا اللہ تعالیٰ، بدلتے رہو پہنتے رہو، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا سلامتی کا گھر ہے جی، اور وہاں بے حساب فاکیہ میوے ہوں گے، اور ہری بھری چیزیں، خوبصورت چیزیں ہوں گی، اور وہاں نعمتیں نعمتیں ہوں گی، اور رونق والے اونچے اونچے محل ہوں گے۔ اتنا بتایا اللہ کے رسول، ہم سب تیار ہیں اللہ کے رسول، ہم لوگ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انشاءاللہ بولو جی ہم کو ملے گا۔ ان لوگوں نے انشاءاللہ کہا، ماشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہ جنت کے اندر اور بھی کیا ہے، کتنے کمرے ہوں گے، اور کتنے محل ہوں گے، اور کتنے بڑے بڑے گھر ہوں گے، اور ڈیرے کیسے کیسے ہوں گے، وہ بھی فرمایا۔ اللہ نے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف مبنیۃ من فوقہا غرف مبنیہ۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کو کمرے دے گا، غرفے دے گا، اس کے اوپر بھی کمرے ہوں گے، یعنی ایک کمرے کے اوپر ایک کمرہ، ایک کمرے کے اوپر ایک کمرہ۔ غرفہ بولے تو کمرہ بھی ہوتا اور چھوٹا موٹا گھر بھی ہوتا۔
ऊपर 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 घर होंगे। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको ये सब मिलने वाले हैं। गुरफ़ और गुरफ़ा दोनों बोला जाता है। उलाइका युजज़ौन अल गुरफ़ता बिमा सबरू, इन लोगों को अल्लाह ताला उनके सब्र की वजह से जन्नत में गुरफ़े देगा, महल देगा। सुभान अल्लाह, कितनी नेमतों से अल्लाह ताला अपने बंदों को नवाजता है। ये सब ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया ताकि हमारे अंदर जन्नत का शौक़ पैदा हो। फरमाया अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम के अंदर, अल्लाह ताला ने सूरह सबा के अंदर फरमाया वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा इल्ला मन आमन व अमिल सालिहन फ़उलाइका लहुम जज़ाउ ज़िफ़ि बिमा अमिलू व हुम फ़िल ग़ुरफ़ाति आमिनून। लोगों, तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद हमारे पास ला के कुछ भी तुमको बड़ा नहीं कर सकते। फ़ायदा माल से नहीं, औलाद से नहीं। हाँ, नेक औलाद छोड़ के गया तो दुआ करेंगे, माल छोड़ के गया सदक़ा खैरात करके गया तो वो होगा, लेकिन इसके बग़ैर कितना मालदार हो अल्लाह के पास उसके माल की भी इज़्ज़त नहीं, और कितने बच्चे वाला हो तो उसकी भी कोई कदर नहीं। हाँ, जो ईमान ला के नेकी के काम करेगा, सवाब के काम, उनको डबल सवाब मिलेगा और वो अपने घरों में आराम के साथ रहेंगे। ये अल्लाह ताला ने कई जगह इस तरह नेक बंदों के लिए कितने वादे किए हैं, हमको देखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आकर बोले कि अल्लाह के रसूल, ये जन्नत किसको मिलेगी? अल्लाह के रसूल, इतनी उम्दा जन्नत, इतने बेहतरीन कमरे, अंदर से बाहर देख सकते, बाहर से अंदर देख सकते, उन्हीं का एरिया ना, दूसरे तो आके झांक के देखेंगे नहीं ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत उनको मिलेगी जो उम्दा बात करते हैं, यानी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब पढ़ते रहते हैं, गलत लफ्ज़, कुफ्र का लफ्ज़, गाली का लफ्ज़, डांट का लफ्ज़ ये सब उनके ज़बान से नहीं आता। वातामत ताम, बीवी बच्चों को भी और ज़्यादा हो तो दूसरों को भी खिलाते पिलाते उन पर ख़र्च करते हैं। वादा मस्याम, रमज़ान के रोज़े पूरे रखते। वसल्ला बिल्लैलि वन्नासु नियाम, रात में नमाज़ पढ़ते जबकि सोते रहते हैं। हदीस माता इशा की नमाज़ है। चार बातें यहाँ बताई गई कि जन्नत किसको मिलेगी? जो ज़्यादा अल्लाह को ज़िक्र करते रहते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तिलावत करते हैं, दुआएं करते रहते हैं। फिर उसके बाद खाना खिलाते हैं बीवी बच्चों को, रिश्तेदारों को, मिस्किनों को, मोहताजों को, ऐसे लोगों को ये जन्नत मिलेगी। रमज़ान के रोज़े एक दो रख के नहीं छोड़ा बल्कि पूरे रखा। अदाम सियाम, हमेशा रोज़ा रखा, इस रमज़ान को रोज़ा रखा, आइंदा रमज़ान को रोज़ा रखा, आइंदा रमज़ान को मुसलसल हमेशा, जब भी रमज़ान आया रोज़ा रखा, जब भी रमज़ान आया रोज़ा रखा। फिर आखिरी बात बताई, रात में नमाज़ पढ़ता है, और इसको हदीस में यूँ भी आया कि ये जो है इशा की नमाज है। वल्लाहु आलम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि जन्नत में बहुत सारे महल ऐसे होंगे कि बाहर से अंदर का नज़र आएगा, अंदर से बाहर का नज़र आएगा। ये कितनी जगह मैंने बोला, कितनी हदीसें, एक ही हदीस रावियों के मुख्तलिफ रावी की वजह से रिपीट होते जाती है, रिपीट होते जाती है यही। तो इसलिए आप ये ना समझें एक ही हदीस बार बार बोली जाती है, एक ही हदीस है लेकिन उसको रिवायत करने वाले अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग हदीस शुमार की जाती है। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन के लिए जन्नत में एक डेरा होगा। वो डेरा कपड़े का नहीं, मोती का होगा। कितनी बड़ी मोती होगी, ऊपर से मोती अंदर से खाली हो, कितनी बड़ी होगी वो, 60 मील अंदर ही अंदर का एरिया 60 मील होगा। सुभान अल्लाह। वो मोमिन उसमें रहेगा, बीवी के साथ रहेगा, हौर-ए-ईन के साथ रहेगा,
لیکن 60 میل نا ان کے ساتھ رہے گا تو یہ نہیں نظر آئیں گے، ان کے ساتھ رہے گا تو وہ نہیں نظر آئیں گے۔ یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے، یعنی پردہ جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے۔ فرض کرو 2 حور ہیں، ایک حور کے ساتھ وہ زندگی گزارا، دوسری حور اس کو نہیں دیکھ سکی، دیکھی کہ تو بے حیائی کی طرح ہو جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ شرم کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی آدمی دنیا میں اللہ کے لیے ایک مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے یہ گھر بنائے گا، جیسا گھر بنائے گا ویسا گھر بنائے گا دنیا میں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی بڑی بنائی گئی۔ اس سے پہلے وہ معمولی کچی مٹی کی زمین تھی، وہ بارش میں ٹپکتی بھی تھی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بنی مسجد، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے بنی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی مسجد کی ضرورت تھی، آپ نے اس کو ایک دم پکی مسجد بنایا۔ سیریا سے بہت سارے مستریوں کو سب بلائے، صحابہ بولے مت کیجیے، اللہ کے رسول کی جیسے مسجد تھی کچی مٹی کی ویسے ہی کیجیے آپ اس کو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ٹھیک ہے، یہ میں اپنے پیسے سے بناتا ہوں، بیت المال کے پیسے سے نہیں۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو مسجد بنائے گا دنیا میں ویسی مسجد اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بنائیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں زیادہ اچھی خوبصورت مسجد بناؤں تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ ویسا خوبصورت مال وہاں آخرت میں دے۔ بہرحال اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ مسجد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت اور بھی ہے، جنت میں ایک محل ہوگا، وہ موتیوں کا محل ہوگا، اس میں کوئی جوڑ بھی نہیں ہوگا، کوئی ٹوٹ پھوٹ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ ابراہیم علیہ السلام کے محل تیار کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ خاص نبیوں کے لیے کچھ خاص محل بھی اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک چاندی اور سونے کی اینٹ کا محل، معراج کی رات میں اللہ کے رسول گئے تو وہاں کوئی وضو کر رہی تھی تو پوچھا کس کا ہے، کہا عمر ابن خطاب کا ہے محل۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ خاص لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص محل تیار کر کے رکھے ہیں۔ بہت ساری حدیثیں اسی طرح کی آتی ہیں، ایک دو نہیں، بہت ساری حدیثیں آتی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ صاحب رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھیں، اللہ کو راضی کریں، نیت کریں کہ آئندہ رمضان ہو تو آئندہ بھی رکھیں گے، اس کے بعد رمضان ملے گا تو وہاں بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو ہونا چاہیے۔ اور وہ جو میں نے کہا نا کہ جو ہے لمن اطاب الکلام، اچھی بات کیا، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ سب پڑھتا رہا، اس کو رمضان کا مہینہ بھی ملے گا، ملا ہے ہم کو، اور ہم کو یہ سب دعائیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے، ذکر و اذکار بھی ہم کو بار بار کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنتی بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی بنائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، رمضان میں عبادت کرنے کا زیادہ موقع نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جنت میں محل بنائے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی نوازشیں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔